سبيل الدموع سبيل جامعۃ الحسن سہیوال کا شعبہ تحفیظ الحمدللہ غیر روایتی انداز میں بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے مصروف عمل ہے۔ بچوں کو حفظ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، جن میں حجازی لہجات، اردو تقریر و تحریر اور مسنون دعائیں یاد کروانا بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ہر 4 ماہ بعد کسی تاریخی و تفریحی مقامات کا دورہ کروانا بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس دفعہ 25 اکتوبر 2023 بروز بدھ تیسرے تفریحی و تعلیمی دورے کے لیے جامعہ امدادیہ، دارالقرہ فیصل آباد اور فن دنیا کا انتخاب کیا گیا، جہاں بچے اپنے مخصوص یونیفارم میں جانے کے پابند تھے۔ روانگی سے قبل حضرت صدر جامعہ نے بچوں کے ساتھ ایک مختصر مجلس میں ان کو دینی سیاحت کا طریقہ بتایا اور چند قیمتی نصائح بھی کیں کہ سیر و سیاحت کرنا ہمارے دین اور شریعت کے خلاف نہیں، بلکہ آج کے دور میں کسی حد تک ضروری بھی ہے، تاکہ ہمارے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ احساس کمتری سے نکل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے بچے سیر و سیاحت بھی سیکھ سکیں۔ چنانچہ 4 اساتذہ کرام کی نگرانی میں یہ سفر شروع ہوا۔ سفر کی ابتدا حضرت صدر جامعہ دام ظلہ کی دعائے خیر سے ہوئی۔ بچوں نے سفر کی دوران سفر بچے تلاوت اور نعت خوانی سے خوب محظوظ ہو گئے۔ جامعہ امدادیہ فیصل آباد پہنچ گیا۔ جامعہ امدادیہ کے صدر حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم نے اپنے چند اساتذہ کرام کے ہمراہ ہمارے وفد کا استقبال کیا اور شعبہ تحفیظ کا وزٹ بھی کروایا۔ حضرت مفتی طیب صاحب دامت ظلہ کے ساتھ مختصر نشست ہوئی، جس میں جامعہ کے طالب علم محمد احسن نے تلاوت اور محمد راحم ساجد نے تقریر سنائی۔ کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اے ہم مطلب ساتھیوں اور قابل قدر حضرت نے جامعۃ الحسن کے وفد کو خوش آمدید کہا اور بچوں کو قیمتی نصیحت۔ اساتذہ کرام عالم ہیں، مفتی ہیں اور پھر آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو بڑی آپ کو نعمت حاصل ہے کہ ایسے اساتذہ۔ ان کے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا گیا۔ 10:15 کے قریب دوسرے ادارے کے وزٹ کے لیے دارالقرہ فیصل آباد پہنچے، جہاں اساتذہ کرام حضرت قاری محمد صاحب دامت ظلہ، حضرت قاری حامد صدیق صاحب دامت ظلہ نے ہمارے وفد کو خوش آمدید کہا۔ ان حضرات نے نہایت خوشی اور محبت کا اظہار کیا۔ بچوں کے ساتھ ایک نشست ہوئی، جس میں جامعہ کے طالب علم محمد حسام جاوید نے تلاوت اور محمد حنین نے عظمت قرآن پر تقریر سنائی۔ دارالقرہ تحفیظ کے ایک طالب علم نے بھی خوبصورت انداز میں تلاوت سنائی۔ بعد ازاں حضرت قاری محمد صاحب دامت ظلہ نے بچوں کو حفظ قرآن کریم کی تعلیم اور اہمیت پر چند قیمتی ہدایات بھی دیں۔ کس ادارے میں کیا اچھائی ہے، کس ادارے میں کیا بہتری ہے اور کیا خوبی ہے۔ اساتذہ کرام کے ساتھ ایک مختصر نشست ہوئی، جس میں حضرت قاری صاحب نے خدمت قرآن کی اہمیت پر پرمغز گفتگو فرمائی۔ اساتذہ کرام کو دارالقرہ کے شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید کا وزٹ اور ان کے اسباق کی ترتیب بھی بتائی گئی۔ دوپہر 12 بجے کے بعد بچوں کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا۔ دارالقرہ کے اساتذہ کی طرف سے بچوں اور اساتذہ کا اکرام بھی کیا گیا۔ کھانے کے بعد نماز ظہر باجماعت ادا کی گئی۔ 1 بجے کے بعد بچے جناح گارڈن پہنچے، جہاں بچے کھیل کود سے خوب محظوظ ہوئے۔ تقریباً 4 بجے کے قریب مشہور سیاحتی مقام فن دنیا پہنچ گئے۔ وہاں انٹری سے قبل بچوں کو جھولوں سے متعلقہ چند ہدایات دی گئیں۔ ایک گراؤنڈ میں بچے فٹ بال اور کرکٹ کھیلتے رہے۔ بچوں کے لیے انٹری ٹکٹ اور اجتماعی طور پر 2 جھولوں کا نظم کیا گیا تھا، جہاں بچے مختلف جھولوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اسی دوران بچوں کے تاثرات بھی لیے گئے۔ نماز مغرب ادا کر کے تقریباً 7 بجے کے ساتھ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ نو بجے کے قریب تمام بچے الحمدللہ خیر و عافیت سے جامعۃ الحسن سہیوال پہنچ گئے۔ اللہ کریم اس سفر کے مقاصد کو قبول فرمائے، اساتذہ اور جامعہ کو مزید ترقیوں سے نوازے۔